اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ذی المن والاحسان وذی العز والسلطان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت محمد وآل محمد وصلی اللہ علی بریتہ وعلی الاسفیاء من عطرتہ اما بعد فقد کان من فضل اللہ علی الانام ان اغناہم عن الحرام اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کتاب المبین من يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب جنت البقی بقی اور پھر بقی، نہ رکنے والے آنسوؤں کا یہ سلسلہ، نہ تھمنے والا یہ غم، یہ حزن و یہ ملال، قرآن مجید کی آیات اور نبی اکرم کی احادیث اور اہل بیت کی فضیلت اور احترام کو بیان کر رہی ہے۔ اس طرح اہل بیت کے بغض اور کینہ اور بے حرمتی اور مذمت بھی فرما رہی ہے، حدیثیں بھی اور قرآن کی آیتیں بھی، کہ جو لوگ اہل بیت علیہم الصلوۃ سے بغض اور کینہ بے حرمتی کرتے ہیں، ان کی مذمت بھی قرآن مجید نے کیا ہے۔ لیکن ضلالت اور گمراہی اور ظلم و ستم اور بے احترامی اور ہتک حرمت دشمنان اہل بیت کا طرۂ امتیاز رہا ہے۔ ان کے مظالم اور سیاہ کارناموں سے تاریخ گریہ کناں ہے، مورخین کی پیشانی پہ شرمندگی کے آثار نمایاں ہیں، چاہے وہ بعد رسول سقیفہ میں طے شدہ سازش ہو، یا خانہ وحی میں آگ لگائی گئی ہو، یا لکڑیوں کا قصہ ہو، یا پھر مدینہ منورہ کے دردناک مناظر ہو۔ ہم اپنے 11ویں مرحلے پر نہ رکنے والے آنسوؤں کے سلسلے میں، بقی کے سلسلے میں داخل ہیں کہ کوئی چیز ایک جگہ جمع ہو سکے۔ کربلا کا خون بھرا ہوا منظر، کوفہ اور شام میں بے حرمتی آل رسول کو جگہ جگہ بے ردا بے چادر گھمانا۔ المختصر یہ سلسلہ صرف انہی مقامات تک محدود نہیں ہے، بلکہ بغداد، کاظمین، سامرہ، ساوا، ہر جگہ ان کا ظلم و ستم پھیلا ہے، جس کے آثار آج بھی مختلف ممالک میں دیکھے جا سکتے ہیں، جن سے انسانیت خون کے آنسو رو رہی ہے، اور جس پر آدمیت کا کلیجہ تڑپ رہا ہے۔ جب حجت خدا انسانی بصارت سے دور پردہ غیب میں سکون پذیر ہوئے، تو دشمنوں نے آپ کے آثار اور تہذیب کو مٹانے کی کوشش شروع کر دی، جبکہ زمانے غیبت سے پہلے بھی یہ سلسلہ قائم رہا ہے۔ انہی آثار میں جنت البقی سر فہرست ہے۔ وہ نشانیاں، وہ آثار، وہ شعائر اللہ۔ بقی وہ پہلا قبرستان ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں نے تعمیر کیا۔ گروہ انصار میں سے سب سے پہلے اسعد ابن زرارہ، اور مہاجرین میں عثمان ابن مظعون دفن ہوئے۔ راوی کا بیان ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم اس دنیا سے کوچ کر گئے، تو حضور نے فرمایا کہ ابراہیم کو میرے سلف صالح عثمان ابن مظعون سے ملحق کر دو اور ان کے بغل میں دفن کر دو۔
ابراہیم ابن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کے بعد مدینے کا ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ وہ بقی میں دفن ہو، ہمارے مردے بھی بقی میں دفن ہوں۔ اس لیے وہ بقی میں لگے درختوں کو کاٹ کر زمین ہموار کرنے لگے۔ بقی کی فضیلت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تاریخ کے صفحات پر لکھی ہوئی ہیں، درج ہیں، جس میں آپ نے فرمایا بقی سے 70,000 افراد، 70 جس کی انتہا نہ ہو، 70,000 70,000 افراد جن کی صورتیں 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہی ہوگی، بقی سے محشور کیے جائیں گے، اور بعض حساب و کتاب جنت میں داخل کیا جائے گا، بغیر حساب و کتاب کے انہیں جنت میں داخل۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جب آپ بقی میں موجود تھے تو اہل قبور کو خطاب کر کے فرمایا تم پر درود و سلام ہو، خدا ہم کو اور تمہارے اعمال کو بخش دے، تم ہم سے پہلے چاہ چکے ہو، ہم تم سے ملحق ہونے والے ہیں، ہم بھی آنے والے ہیں۔ اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بیان کرتا ہے کہ حضور نے مجھے آدھی رات کو بیدار کیا اور فرمایا مجھے حکم ہوا ہے کہ بقی میں دفن لوگوں کی مغفرت کی دعا کرو، پس تم میرے ساتھ آؤ۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ گیا، آپ نے بقی میں کھڑے ہو کر بہت دیر تک مغفرت کی دعا کی۔ مدینے کے تمام قبیلے والوں نے اپنے لیے بقی میں دفن ہونے والوں کے لیے گھر بنایا، جن میں ایک گھر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بھائی جناب عقیل ابن ابی طالب کے نے تعمیر کیا۔ سب سے پہلے اس گھر میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مادر گرامی جناب فاطمہ بنت اسد دفن ہوئی، اور اس کے بعد رسول خدا کے چچا جناب حمزہ آپ کے پہلو میں دفن ہوئے، اور اسی طرح حضور سرور انبیاء کے خاندان، قبیلے، اصحاب، تابعین بھی اسی میں مدفون ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے وصیت فرمائی تھی اگر بنی امیہ مجھے نانا رسول خدا کے پہلو میں دفن نہ ہونے دے تو مجھے بقی میں مادر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پہلو میں دفن کرنا۔ البتہ شیخ مفید اور طبرسی نے نقل کیا ہے کہ امام نے فرمایا کہ مجھے فاطمہ بنت اسد کے پہلو میں دفن کرنا۔ امام کی وصیت پر عمل ہوا اور آپ کو بقی میں دفن کیا گیا، اور آپ کے بعد آپ کے پہلو میں امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی دفن کیا گیا۔ انہدام سے پہلے، بقی ڈھانے سے پہلے، روضہ مسمار کرنے سے پہلے، قبروں کو زمین کے برابر کرنے سے پہلے، یہ 6 قبریں ایک گنبد کے نیچے تھیں اور زری بھی موجود تھی۔ روضہ مبارک حرم یا مشہد کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ روضہ مبارک کے چند مراحل طے کرنے کے بعد تعمیر ہوئے۔ بنی امیہ جو شیعوں کے کھلم کھلا دشمن تھے، ان کے زمانے میں شیعہ کافی سخت حالات سے دوچار تھے، یہاں تک کہ کسی میں جرأت نہ تھی کہ اپنے عقیدے کا اظہار کر سکے۔ جب بنی عباس برسر اقتدار ہوئے تو شیعوں کو موقع ملا، چونکہ عباس خلیفہ صفاح مولا امیر المؤمنین کے حقانیت کے معترف تھے، ایکسپٹ کرتے تھے کہ علی حق پر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس نے بھی اہل بیت کا حق نہیں دیا، البتہ اس نے اولاد امام حسن کو فدق دینے کے لیے بھی کہا۔ بس اس آزادی کے دور میں اولاد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
اور روضے کو تعمیر کرنا شروع کر دیا، اپنے جد کے روضے کو تعمیر کرنا، اور خانہ عقیل حرم مطہر میں بدل گیا۔ اور اس کے بعد وجہ یہ بھی تھی کہ ائمہ بقی کی قبور سے 2 یا 3 میٹر فاصلے پر عباس ابن عبد المطلب کی بھی قبر تھی۔ اس وجہ سے بنی عباس بھی اپنے جد کا روضہ تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ یہ تعمیر 5ویں صدی ہجری تک شیعوں اور بنی عباس کے نزدیک خاص احترام رکھتی تھی، اسی لیے اس پر تعمیرات ہوتی رہی۔ اس کے بعد حرم میں وسعت، گنبد اور زری کی تعمیر 486 سے لے کر 498، 486 سے 498 کے درمیان سلجوقی سلطان کے وزیر مجد الملک عبد الفضل اسعد ابن محمد موسیٰ براوسانی القمی کے حکم سے انجام پائی۔ ابن اثیر کا بیان ہے کہ 495 495 کے حادثات میں ایک یہ بھی ہے کہ مدینہ کا امیر منظور ابن عمار حسینی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس نے قم سے ایک معمار مجد الملک سے مانگا تاکہ امام حسن اور عباس ابن عبد المطلب کا گنبد تعمیر کرے۔ اس معمار نے، اس بنانے والے نے اس کو قتل کر دیا۔ اسی طرح مرحوم عبد الجلیل قدوینی نے اپنی کتاب النقض میں تحریر کیا ہے کہ امام حسن مصطفیٰ کا گنبد چونکہ وہاں پر خلفائے بنی عباس کے جد امجد عباس ابن عبد المطلب دفن ہیں، مجد الملک نے تعمیر فرمایا۔ اس کے 25 سال بعد دوسرے خلیفہ عباسی کے حکم سے روضہ دوبارہ تعمیر ہوا، اور اس کے بعد 623 ہجری میں 623 ہجری اور 640 کے درمیان مستنصر باللہ عباسی نے اسے تعمیر کرایا۔ اس کے بعد 13ویں صدی ہجری کے شروع میں سلطان محمود عثمانی نے حرم مبارک تعمیر کروایا۔ فرہاد مرزا 1292 کو جب حج خانہ خدا اور زیارت بقی سے مشرف ہوئے تو بیان کیا کہ بقی میں بقعہ مبارک کی تعمیر 1234 میں گنبد تعمیر سلطان محمود خان کے ذریعے ہوئی۔ حرم مبارک کی خصوصیت میں تحریر ہے کہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول اور جذب اور کھینچنے والی تھی۔ حرم مبارک میں 8 سمتیں تھیں، 8 راستے تھے۔ گنبد مبارک کا اندرونی حصہ سفید رنگ سے رنگا ہوا تھا۔ حرم مبارک میں 2 دروازے تھے، جس میں سے ایک ہر وقت زائرین کے لیے کھلا رہتا تھا۔ اسی طرح محراب بھی موجود تھی، خادمین بھی تھے، جوتا چپل سنبھالنے والے بھی لوگ تھے، زیارت پڑھانے والے بھی موجود تھے۔ یہ تھی بقی۔ اسی طرح ذریع مبارک اپنی خوبصورتی اور زیبائی کے ساتھ نصب تھی۔ چاروں ائمہ معصومین کے قبور پر ایک زری کے اندر عباس ابن عبد المطلب کی ذریعہ بالکل الگ تھی۔ لکڑی کے نقش نگار کی پہلی زری بھی مجد الملک نے نصب کروائی تھی۔ اسی طرح 2 مرتبہ زری بدلی گئی۔ آخر زری اصفہان سے لوہے کی بنی اور اس پر سونے کے پانی سے اسماء حسنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام بہترین خط میں لکھے گئے تھے۔ بڑی مشکلات کے ساتھ اسے اصفہان سے جدہ لے آیا گیا۔ چونکہ ممنوعیت بڑھ گئی تھی لہذا زری 3 سال تک جدہ میں رکھی رہی، اور اسی کے بعد مخالفین کو لمبی رقم دے کر بقی میں نصب کیا گیا، رشوت دے کے، جو تخریب تک باقی رہی۔ جب اجاڑے گئے تب تک وہ زری باقی رہی۔ ویرانی اور انہدامی فرقہ ضالہ کا موجد
گمراہی والا فرقہ محمد ابن عبد الوہاب جو عقائد اور افکار میں ابن تیمیہ کا پیروکار تھا، اپنے عقائد کی مخالف کو کافر جانتا تھا، اس نے مختلف مقامات پر حملہ کرنے کے لیے لوگوں سے مدد بھی مانگی، اور اس وقت درعیہ نامی علاقے میں محمد ابن سعود جد آل سعود حاکم تھا۔ محمد ابن عبد الوہاب نے اس سے مل کر مدد کی، درخواست کی، اور اس نے مدد کرنے کا وعدہ کر لیا۔ محمد ابن عبد الوہاب کی طرف سے اپنی حکومت کی تائید کا وعدہ بھی لے لیا۔ محمد ابن سعود نے اپنی ایک لڑکی کی شادی بھی اس سے کر دی، رشتہ مستحکم ہو جائے۔ پھر کیا تھا؟ وہابیوں نے اپنی تحریک کو خدا کی مدد جانی، نصرت توحید، بدعات اور شرک کے خلاف جنگ کرنے کے نام پر مسلمانوں پر حملہ شروع کر دیا۔ یہ شرک، یہ بدعت، یہ خدا کی نصرت، بالکل ویسے ہی جیسے داعش کا آج ہو سکتا میں نے سمجھ میں آتا، داعش نے سمجھا دی، پرچم پہ لا الہ الا اللہ بھی لکھا، محمد رسول اللہ کیا، خدا کی مدد کے لیے جا رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، توحید کی نصرت اور مدد کر رہے ہیں، اور بدعت اور شرک کو مٹانے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں پہ حملہ کر دیا اور ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کو قتل عام کر ڈالا۔ وہ اپنے علاوہ تمام مسلمانوں کو کافر سمجھتے تھے۔ آج دیکھ لیجیے، اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھتے تھے، اس لیے وہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل اور اولیاء خدا کی قبروں پر گنبد تعمیر کرتے، ان کی زیارت کو جاتے، ان سے شفاعت طلب کرتے تھے۔ وہابیوں نے مختلف بستیوں میں حملہ کرتے کرتے کربلا معلیٰ پہ بھی حملہ کیا۔ جو لوگ رسول خدا سے توسل کرتے تھے، قبروں پہ جاتے تھے، زیارت پڑھتے تھے، شفاعت طلب کرتے تھے، ان سب کو قتل کرایا جا رہا تھا، ظلم کر رہا تھا، ان کے اوپر حملہ کیا گیا، بستیوں پہ حملہ کر دیا گیا، کربلا معلیٰ پہ بھی حملہ کر دیا گیا، متعدد مقدس مقامات کو گرا دیا گیا، روزے زری کے سونے چاندی اور پیسے دولت سب لوٹ لے گئے، اور اہل کربلا اور بے گناہ زائرین کا قتل عام کیا۔ اسی طرح یہ دہشت گردی طائف حجاز میں بھی رونما ہوئی، اور اس دہشت گردی سے حرم خدا مکہ بھی محفوظ نہ رہ سکا۔ مکے میں بھی تمام روزوں کو منہدم کر دیا گیا۔ اس کے بعد ماہ رمضان میں دہشت گردی کا یہ کارواں مدینے میں داخل ہوا، اور 8 شوال کو، رمضان کی بھی حرمت تھی، حرمت ان کے نزدیک نہیں تھا، 8 شوال کو بقی پر حملہ کر کے تمام گنبد زری کو زمین دوز کر دیا۔ اس دردناک واقعے کے بعد ایک شخص مدینہ گیا اور اس نے یہ بیان کیا کہ بقی کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوا جیسے یہاں کوئی ایک زبردست زلزلہ آیا۔ اس واقعے میں صرف روضہ رسول وہابیوں کے شر سے محفوظ رہ گیا، باقی سب مکہ، مدینہ، مسجدیں، احد، خندق سب کچھ تباہ کر دیا۔ جب اس دردناک واقعہ اور جنایت اور مظالم کی خبر دنیا بھر میں پھیلی تو مسلمانوں میں ایک بے چینی اور غم اندوہ کا ایک فضا قائم ہو گیا۔ ایران، عراق، ہندوستان، دیگر ممالک کے علماء، سیاستداں، افراد نے اعتراض اور مذمتی آمیز خط سعودی حکمران کے پاس بھیجے، عزائے عمومی کا اعلان کر دیا، ہر گھر ماتم کدا بن گیا، احتجاجی جلسے جلوس منعقد ہوئے، لیکن افسوس کہ اس کا کوئی فائدہ بظاہر نہیں ہوا۔ صرف یہی نہیں کہ بلکہ انہدام کے بعد حرمین شریفین کی تاریخ لکھی گئی تو ایسے لکھا گیا کہ جیسے بقی میں کوئی روضہ تھا ہی نہیں۔ 1412 میں مدینہ کے سلسلے میں احمد یاسین نے تاریخ المعالم المدینہ منورہ قدیم حدیثیہ تقریباً 400 صفحات پر مشتمل لکھی، لیکن بقی جو مدینے کا حساس مسئلہ ہے اس کے لیے صرف 7 لائنیں 7 سطروں میں قبرستان کے عنوان سے تحریر کر دیا۔
باقی میں ایک سرسری نگاہ سے تقریباً جو ہے وہ 10 ویلوم آپ کی خدمت میں آ چکے ہیں، ویڈیو جو 50-55 تقریباً گھنٹے کی 10 آ چکی ہیں۔ 40-50 گھنٹے تو ہو چکے ہوں گے باقی کے اوپر انشاءاللہ، اور اس سے آگے بڑھتی رہے گی اگر توفیق الہی رہی، دعا کرتے رہے۔ بقی میں جو دفن ہیں امام حسن مجتبی، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت فاطمہ بنت اسد مولا کائنات امیر المؤمنین کے والد گرامی جناب عباس ابن عبد المطلب، اور پھر اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند جناب ابراہیم، ان کے علاوہ زینب، ام کلثوم، رقیہ، جو بعض روایات کے مطابق نبی اکرم نے جنہیں پالا تھا اور بیٹی بنا کے رکھا تھا اور پالا تھا، وہ بھی دفن یہی ہوئی تھی۔ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ، زینب بنت جوہش، ماریہ قبطیہ، زینب بنت حدیمہ، عائشہ، حفصہ، ام حبیبہ، جویریہ بنت حارث، صفیہ، سودا اور ریحانہ بنت زید، رسول خدا کی پھوپھیاں صفیہ بنت عبد المطلب، عاتقہ بنت عبد المطلب۔ دیگر با فضیلت خواتین جناب ابو الفضل عباس، مادر ابو الفضل عباس، زوجہ امیر المؤمنین جناب ام البنین، اللہ اکبر، مرکز ہیں بقی کو آباد کرنے میں، بقی میں گریہ کرنے میں، بقی میں پرسا دینے میں، ساری چیزیں جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے ذریعے۔ مادر رضائی جناب رسول خدا حضرت حلیمہ سعدیہ، اور حضرت عقیل ابن عبد المطلب، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار جناب زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر، محمد ابن علی معروف محمد حنفیہ امیر المومنین کے بیٹے، امام حسن امام حسین کے بھائی، ابو سفیان ابن حارث رسول خدا کے ابن عم، اسماعیل ابن جعفر صادق علیہ السلام، عثمان ابن مظعون با فضیلت صحابی، عظمت سے بھری، اسد ابن زرارہ مدینہ میں سب سے پہلے نماز جمعہ قائم کرنے والے، خنیس ابن حذافہ، سعد ابن معاذ، عبداللہ ابن مسعود بہترین صحابی رسول، ابو سعید خدری، مقداد ابن اسود، ارقم ابن ابی ارقم، حکیم ابن عدام، صحابی رسول جابر ابن عبداللہ انصاری، جنہوں نے نبی اکرم کا سلام امام محمد باقر علیہ السلام تک پہنچایا، زید ابن ثابت جنہوں نے قرآن جمع کیا، سہیل ابن سعد سعدی، امام مالک ابن انس فرقہ مالکی کے موجد، نافع مدنی تابعی، نافع شیخ القرآ، اسامہ بن زید صحابی رسول، زید ابن سحل ابو طلحہ انصاری، شہدائے واقع حرہ جو یزید ابن معاویہ لعنت اللہ علیہ ملعون کے حکم پر مسلم ابن عقبہ اور حسین ابن نمیر کے ذریعے شہید ہوئے، وہ بھی بقی میں دفن ہیں، جو مدینے میں حملہ کیا گیا تھا، مسجد نبوی ویران کیا گیا تھا، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے تھے، مسجد نبوی میں 1000 ناجائز بچے پیدا ہوتے۔ اس کے علاوہ جنت البقیع میں بیت الاحزان بھی ہے، جسے حضرت علی بن ابی طالب نے بعد رسول خدا بعد رسول حضرت زہرا کے گریہ وزاری کے لیے بنایا تھا۔ اس کی بہت زیادہ تفصیلات موجود ہے، اور میں صرف اشاروں میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کر دوں، اہل دانش، اہل عقل و فن اور علوم و فنون سے وابستہ افراد بہتر جانتے ہیں۔ اس میں عبداللہ ابن جعفر طیار، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار مائناز شخصیت ہیں، سخی ترین شخص ہیں، جن کا غیر بھی قصیدہ پڑھتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور ہمیشہ آپ سے احترام اور سلوک کیا کرتے تھے پیغمبر اسلام۔ آپ کے والد جعفر طیار اور والدہ اسماء بنت عمیس تھیں۔ آپ کی ولادت حبشہ میں ہوئی،
کہا جاتا ہے حبشہ میں پیدا ہونے والے سب سے پہلے مسلمان مولود ہیں، اور حضرت جعفر طیار 8 ہجری کو حبشہ سے مدینہ تشریف لائے، اور اسی وقت کا قلعہ خیبر فتح ہوا اور مسلمان خوشی منا رہے تھے۔ اسی سال جناب جعفر طیار ابن ابی طالب، زید ابن حارثہ، عبداللہ ابن رواحہ کے ہمراہی میں شام کے طرف روانہ ہو گئے، اور اسی دوران جنگ موتا ہوئی اور حضرت جعفر شہید ہوئے مقاتل الطالبین میں۔ اور یہی وہ پہلی شخصیت ہے جن کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا گیا، اور بعد میں وہ قرآن، یعنی قرآن کی آیتیں تھیں، لیکن علم تھا کہ لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے تھے قرآن آنے سے پہلے۔ اس وقت جناب عبداللہ نہایت مغموم تھے، اور حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دلاسا دیا اور آپ کے والد کے غم میں اظہار ہمدردی فرمایا۔ چنانچہ جناب عبداللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار محبت اور ہمدردی کے بابت یوں فرمایا کہ انا افض حین دخل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی یمحی، مجھے یاد ہے کہ حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کے پاس تشریف لائے اور میرے والد کی تعزیت کی اور ان کی رحلت پر اظہار غم کیا۔ میں اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا، آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے بھائی کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو تھے، اور جبکہ روتے روتے آپ کے ریش مبارک سے آنسو بہہ رہے تھے جعفر طیار کے شہادت پر۔ اس سے ثابت ہوا کہ عبداللہ ابن جعفر عہد طفلیت میں ہی سے حضرت پیغمبر اسلام سے شفقت اور بہرمند تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں نیک صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے عبداللہ ابن جعفر طیار کے لیے دعا فرمائی، اللہم بارک لہو علی فتح، اللہم بارک لہو فی تجارت، پروردگار ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے تجارت میں برکت عطا فرما۔ اور سفینۃ البحار میں، کنز الاموال میں، مسند ابن حنبل میں، سنن ابن قطعی میں۔ تاریخ ابن اساکر میں مرقوم ہے کہ حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ سے فرمایا، عبداللہ ابن جعفر طیار سے فرماتے ہوئے کہ آپ کے 2 فرزند یوم الحرا میں اموی ہاتھوں سے شہید ہوں گے، یعنی آن اور محمد کے بارے میں یہ کہا ہے پیغمبر نے۔ آپ 80 کو 90 سال، 80 ہجری کو 90 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں وفات پائے، تاریخ یعقوبی میں، اور اسی طرح بہت سی چیزوں میں ہے۔ آپ سخاوت بہت تھی، دولت بہت تھے، شام تک کا علاقہ آپ کے پاس تھا، مدینہ میں مشہور تھے سخی، اور امام حسن امام حسین علیہ السلام کے بعد آپ کا نمایاں نام تھا، اور کبھی امام حسن امام حسین سے زیادہ نہیں دیا کرتے تھے، ان کے پیچھے رہا کرتے تھے۔ اسماعیل ابن جعفر صادق علیہ السلام جناب بقی میں دفن ہے۔ جناب اسماعیل کے بارے میں مورخین نے لکھا کہ آپ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بڑے فرزند، بڑے بیٹے تھے، اور انہیں اسماعیل امین کہا جاتا تھا۔ ان کے بارے میں طبری نے الالمعارم لکھا ہے کہ اسماعیل کان اکبر اخواتہ وکان ابو شدید المحبت والبر، اسماعیل اپنے بھائیوں میں سے سب سے بڑے تھے، اور ان کے والد ان سے بہت زیادہ، یعنی امام جعفر صادق ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور ان پر خاص شفقت فرماتے تھے، اور وہ عریس کے علاقے میں رہتے تھے اور اپنے والد کی زندگی میں فوت ہو گئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں وہ شہید ہو گئے، انتقال ہو گیا، اور ان کی تشییع جنازے میں بہت سے لوگ جمع ہوئے تھے۔ حملہ علی رکاب الناس الی ابیہ بالمدینہ فجزع علیہ جزا، آپ کا جنازہ مدینہ لایا گیا اور آپ کے والد دھاڑے مار مار کے امام جعفر صادق علیہ السلام رونے لگے، ننگے پاؤں جنازے کے آگے آگے چلتے رہے، اور ردا بھی نہیں اوڑھی ہوئی تھی، وقفہ وقفہ پہ جنازے کو رکواتے تھے اور زمین پر رکھ دینے کا حکم دیتے تھے، کفن سے چہرے کو نکال کر آپ کا دیدار کرتے تھے اور پھر آسمان کی طرف نگاہ کرتے تھے۔
لوگوں نے بعد میں انہیں اپنا امام مان لیا تھا، جبکہ یہ چھٹے امام کی زندگی میں انتقال کر گئے تھے اور ساتویں امام کے منکر ہو گئے، اور ایک فرقہ جو ہے اسماعیلی یہیں سے پیدا ہو گیا۔ محمد ابن حنفیہ بھی اسی قبرستان میں دفن ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرزند انجمن محمد ابن حنفیہ کے بارے میں تہذیب و تہذیب میں درج ہے کہ ان کی قبر بقیع میں ہے، لیکن جگہ معین نہیں ہے کہ کہاں ہے۔ زید ابن صاحب نے کہا ہے کہ میں نے محمد حنفیہ کے فرزند ابو الحاشم عبداللہ سے پوچھا کہ آپ کے والد کی قبر کہاں ہے، تو انہوں نے کہا کہ بقیع میں۔ سب نے پوچھا وہ کب وفات پا گئے، انہوں نے کہا 81 کے اوائل میں۔ آپ پہلی صدی کے مشہور اسلامی شخصیات میں سے تھے، عظیم رتبے والے تھے۔ حضرت صفیہ ابن عبد المطلب، حضرت صفیہ جناب عبد المطلب کی بیٹی تھیں، عوام میں خویلد کی زوجہ تھیں، عوام ابن خویلد کی زوجہ تھیں۔ آپ صدر اسلام کے واقعات میں نہایت سنگین حالات میں پرچم اسلام کی سربلندی میں شریک رہیں۔ مدینہ منورہ میں آپ کی اپنی پاکیزہ صفات اور اسلامی مجاہد کے حوالے سے معروف تھی۔ ہجرت کے بعد ہونے والے 2 عظیم جنگوں بدر و خندق میں آپ نے نمایاں خدمات انجام دی۔ جنگ احد میں آپ ان تمام خواتین کے ہمراہ تھیں جو احد کی طرف گئیں، مجاہدین اسلام کی خدمت کی۔ حضرت حمزہ سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت پر آپ نے جو مرثیے کہے وہ اپنی مثال آپ تھی۔ ان مرثیوں نے مسلمانوں کے تسلیت خاطر کا سامان کر دیا، پرساداری کا انتظام کر دیا۔ جنگ خندق میں حضرت صفیہ نے حسان ابن ثابت اور دیگر افراد کے ہمراہ شہر کی حفاظت میں شرکت کی۔ یہ خود مجاہد تھیں اور شہر کی مدینے کی حفاظت کرنے میں آگے رہیں۔ اسی دوران انہوں نے ایک یہودی کو ہلاک بھی کر دیا تھا، صفیہ نے ایک یہودی کو مارا بھی تھا، اور جس میں حضرت پیغمبر اسلام نے آپ کے کارنامے کی تعریف کی اور زبردست خراج تحسین ادا کیا۔ حضرت صفیہ سن 20 ہجری کو انتقال کر گئیں، اس وقت آپ کی عمر 75 سال کی تھی۔ حضرت عاتقہ بنت عبد المطلب، حضرت عبد المطلب کی دختر عمت الرسول حضرت عاتقہ ابن مغیرہ کی زوجہ تھیں۔ آپ کے 2 بیٹے تھے، زبیر اور عبداللہ۔ آپ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ عقیدت رکھتی تھیں، اور چنانچہ ہجرت کی ابتدائی دنوں میں آپ نے حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جو اشعار کہے تھے ان میں ایک پختہ ایمان اور عقیدت کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت عاتقہ کا نام اس خواب کی وجہ سے زیادہ مشہور ہوا جو آپ نے جنگ بدر سے پہلے دیکھا تھا، اور اس کا اظہار اس خواب کی تعبیر یہ کی گئی کہ مسلمان مشرکوں پر 3 دن کے بعد غالب آ گئے، جیت گئے۔ مکے میں اس خواب کی شہرت ہو گئی اور ہر جگہ اس سلسلے میں بحث ہونے لگی، چنانچہ بدر کے واقعات سے اس کی تعبیر سامنے آ گئی۔ اب خواب اور اس کی تعبیر سے مربوط مطالب کا تذکرہ تاریخ کے اکثر کتب میں موجود ہے۔ تاریخ کامل میں بھی حضرت عاتقہ اور صفیہ کی خبریں چونکہ ایک ہی مقبرے میں ہے اور ایک دوسرے سے بالکل قریب ہے، اس لیے اسے بقیت الامات کہتے ہیں۔ امات پھیاں، انہی سے بالکل جناب ام البنین کی قبر مربوط ہے۔ جناب عثمان ابن مظعون، حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں جناب عثمان ابن مظعون کا مقام مرتبہ علمی حوالے سے بہت بلند ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ وہ دار ارقم میں اسلام لانے والے 13ویں افراد تھے۔ مکے میں جو زید ابن ارقم کا گھر تھا اور اس میں 17 افراد جو ایمان لائے تھے، ان میں 13واں منزل ان کی تھی۔ ہجرت کے بعد حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین، مہاجرین اور انصار کے درمیان جو رشتہ اخوت پیدا کیا تھا، ان میں عثمان ابن مظعون اور ابو الحیثم ابن تیحان کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا۔
حضرت عثمان ابن مظعون اسلام کی عظیم جنگ بدر میں شریک تھے۔ مدینہ واپسی کے بعد ہجرت کے 23ویں مہینے رحلت پا گئے اور مکے سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں میں وہ پہلے فرد تھے جو مدینے میں فوت ہوئے۔ اسلام ظاہر ہونے سے پہلے ہی وہ علم و فضل کے حوالے سے عربوں میں بہت بلند مقام رکھتے تھے، اور یہی امر سبب تھا کہ انہوں نے اسلامی تعلیمات کے ادراک میں ممتاز رہے۔ آپ کی رحلت سے مسلمانوں کو بالعموم حضرت پیغمبر اسلام کو بہت بالخصوص سخت صدمہ ہوا۔ آپ کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طوبی لک یا عثمان لم تلبس الدنیا ولم یلبسها، تو مبارکباد کے مستحق ہو اے عثمان، دنیا تجھے شکار نہیں کر سکی اور نہ ہی تو اس سے محبت میں مبتلا ہو سکا۔ دنیا نے نہ تم پر شکار کیا اور نہ تم دنیا میں محبت میں مشغول ہوئے۔ حضرت رسول خدا نے جناب عثمان کے رحلت پر آنسو بہائے، نہایت غمزدہ رہے، ان کی قبر بنائی، ان کی قبر پر 2 پتھر لگائے، نشان قبر بنائے، جنازے میں شریک رہے، قبر پہ ہاتھ رکھ کے سورہ انا انزلنا پڑھا اور سنت ہوئی۔ سعد بن زرارہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزرگ صحابی میں سے تھے۔ آپ طائفہ بنی نجار کے سربراہ تھے، جو کہ مدینے کا مشہور خاندان تھا۔ اسلام کی بلند پائے تعلیمات سے آشنائی کے بعد اسلام لائے اور پھر اسلام کی تبلیغ کی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یثرب کے لوگوں کی ہدایت کے لیے کسی مبلغ کو بھیجیں جو قرآنی معارف سے آشنا رکھتا ہو، تاکہ لوگوں کی فکری عملی تربیت کا ہدف پورا ہو سکے۔ لہٰذا حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو بھیجا۔ آپ کی وفات ہجرت کے پہلے سال ہوئی، جبکہ ابھی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی۔ میرات الجنات میں ان کی وفات پر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے گریہ فرمایا، خود ہی ان کے غسل و کفن و تزییف فرمائی، اور تدفین کے بعد ان کے نماز جنازہ ادا کی، اور تدفین کے لیے جنازے کے ساتھ باقاعدہ پیدل آپ تشریف لے گئے اور اپنے ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارا اور ان کے لیے دعائے خیر کی۔ طبقات الکبریٰ میں سعد بن معاذ 2-4 شخصیتیں ہیں، اس کے بعد یعنی تاریخ رقم ہو جائے۔ صدر اسلام کے بزرگ صحابیوں میں سے تھے، جنگ بدر میں قبیلہ کے نمائندگی کرتے ہوئے شریک ہوئے تھے۔ اس جنگ میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مہاجرین مکہ کے پرچم اٹھائے ہوئے تھے، اور ان کا مقام اور مرتبہ حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بہت بلند تھا، اور اسلام کی تبلیغ اور خالصانہ خدمت گزاری میں آپ نے بلند کردار ادا کیا تھا۔ جنگ بدر میں سعد بن معاذ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص محفوظ جگہ کا انتظام کیا، اور جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعائیں دی۔ سن 6 ہجری میں سعد نے جنگ خندق میں شرکت کی اور اس میں شدید زخمی ہو گئے، اور ان کی وفات پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گریہ فرمایا، ان کی نماز جنازہ خود پڑھائی اور ان کو حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر کے قریب دفن کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رحلت پر فرمایا احتضر العرش لموت سعد، میں ان کی موت سے عرش ہل گیا، لرز اٹھا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1، تفسیر قمی۔ ابو سعید خدری یہ بھی ایک عظیم صحابی تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اصحاب اور بااعتماد افراد میں سے تھے۔ تاریخ اسلام میں آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ آپ کے والد جناب مالک ابن سنان جنگ احد میں شہید ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کرتے ہوئے بنو بجر میں سے تنہا تھے جو ایک جنگ میں شہید ہوئے۔ ابتدائے ظہور اسلام ہی سے آپ نے اپنی خدمات پیش کی اور ہمیشہ تبلیغ اسلام کے فریضے میں سرگرم عمل رہے۔ صحابہ کرام میں شجاعت اور علم کے حوالے سے معروف تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد معتبر ترین روایات میں حدیث میں شمار ہوتے تھے۔
اہل بیت علیہم السلام مناقب میں آپ کے بیان کردہ احادیث کثرت سے ملتی ہے، چنانچہ الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ اور حدیث ثقلین انی تارک فیکم الثقلین کے راوی میں سر فہرست ان کا نام ہے، یعنی عظیم حدیثوں کو بیان کرنے والے ابو سعید خدری ہیں۔ اور اسی طرح حدیث غدیر من کنت مولا فہذا علی مولا کے راوی بھی ان کا نام آتا ہے۔ جناب ابو سعید خدری سعد ابن مالک کے وفات کے بارے میں بعض مورخین نے 74 اور بعض نے 64 ذکر کیا ہے۔ آپ کا انتقال مدینے میں ہوا ہے۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ انہیں جنت البقیع میں اس جگہ دفن کیا جائے جہاں پہلے کوئی مدفون نہ ہو، لہذا انہوں نے خود ہی جگہ کا تعین کر کے اپنے فرزند کو اس کی نشاندہی کر دی تھی، چنانچہ وہ جگہ حضرت فاطمہ بنت اسد کے قبر کے قریب تھی۔ وہ شخصیات جو اصحاب رسول اور ان کی قبریں بقیع میں تھیں، ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع تھا اور تمام قبائل اپنے مردوں کو وہاں دفن کرتے تھے، تاہم جن مشہور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبور وہاں ان کے بارے میں تاریخ نگاروں نے فہرست دی ہے، ان میں سے کچھ یہاں ذکر میں آپ کی خدمت میں بیان کر دے رہا ہوں۔ ان کے علاوہ چند اصحاب کی قبور ہیں، مگر تواریخ میں شاذ و نادر ہیں، ان کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ مقداد ابن اسود 33 ہجری میں انتقال کر گئے، 70 سال کی عمر میں، بہت عظیم صحابی ہے۔ اور ابو اسد اسید ابن حران بہت نام ہے، رکانہ ابن عبدالعزیز ابن حسین، زید ابن سہیل ابو طلحہ انصاری، ارقم ابن ابی ارقم، اسامہ بن زید، عبداللہ ابن سلام، عبداللہ ابن عمر، ابو سلمہ، عبداللہ ابن ابو اسد، عبداللہ ابن عتیق، قتادہ ابن نعمان انصاری، جبار ابن سعلہ، حاتب ابن ابی مثان، حکیم ابن حضام، عمر ابن حضام، مخزومہ ابن نوافل، عبداللہ ابن عنیس، برا ابن مغرور، جبل ابن ملعم، جابر ابن عبداللہ، مستع ابن سارہ، معاذ ابن افراد، زید ابن ثابت، اور عطین عمر ابن ثقیل، مالک ابن تیحان، ابو اسد ساعدی، قاب ابن اثار، ابی کعب اسد خدری، عبداللہ ابن محمد، اسیر ابن حفیظ، ابو ہریرہ، ابو حذیفہ، مالک اشتر، مالک نویدہ، حسن مثنی، حسان ابن ثابت، جعفر ابن حسن، خدیمہ ذو الشہادتین، ابو دجانہ انصاری، عبداللہ ابن سلام، زید ابن حسن، مغیرہ ابن عبداللہ، سالم ابن عبداللہ، خنیس ابن خضافہ، معاذ ابن افراد، جبر ابن مطعم، سعد ابن زید، عبداللہ ابن عتیق اور برا ابن موضوع، یعنی آپ اندازہ نہیں لگا سکتی کتنے اصحاب ہیں۔ مذکورہ والا یہ جتنے بیان کیے گئے 10,000 کہتے ہیں، 70,000 صحابہ، اس میں نام اور ذکر اکتفا ہے، تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔ اسماء آپ کی خدمت میں بیان کیا جا چکا ہے۔ بعض قبور میں گنبد بنے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان ابن عفان کی قبر کے بارے میں کتاب تاریخ میں مرقوم ہے کہ مدفون کیا گیا اور ان کو اس وقت بقیع کا موجودہ دیوار کے اندر ہے۔ اور اسی طرح بہت سی قبریں ہیں۔ قبر شہداء حرہ کے تھوڑے سے فاصلے پر ہے۔ اور یقیناً آپ اس طریقے سے بھی دعا اور زیارت، دعا ایک محبوب اور مستحسن عمل ہے، بلکہ اس کی تائید میں آیت پیش کی جاتی ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دعا نہ کرنے والا تکبر کرتا ہے، غرور میں رہتا ہے، بے نیازی کا جذبہ رکھنے کی وجہ سے ایسا کرتا ہے کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، جو کہ گناہ اور معصیت ہے اور عبادت میں درج ہے۔ قُلْ يَعْبُدُ بِكُمْ رَبِّي وَلَوْلَا دُعَاءُكُمْ، کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو میرا پروردگار تمہاری طرف متوجہ بھی نہیں ہوتا، دیکھتا بھی نہیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 77۔ دعا کے بارے میں ایک صریح آیت، قَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ،
ان الذین یستکبرون عن عبادی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارے پروردگار کا حکم، مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کرنے والا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کریں گے وہ ذلت کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ دعا ایک قرآنی حکم ہے، خدائے فرمان ہے، انسانی تقاضا ہے، فطرتی جذبہ ہے اور عبادت ہے۔ دعائی ضرورت ہے، اہمیت ہے، استحباب ہے، کثرت سے روایت موجود ہے۔ جہاں تک قبروں کی زیارت کا تعلق ہے تو اس کا بھی استحباب میں کوئی شک نہیں ہے۔ سب سے بڑی دلیل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ آپ جنت البقیع اور شہدائے احد کی قبور پر تشریف لا کر ان کے لیے دعائے مغفرت پڑھتے تھے، سلام کرتے تھے۔ اور ام المومنین کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ بقیع جا کر اہل قبور کے لیے سلامتی کی دعا کر کے ان کی مغفرت اور بخشش کے لیے دعا کرے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین یرحم اللہ مستقدمین والمستاخرین وَإِنَّا إِنشَاءَ بِكُمْ لاحقون۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اے عائشہ، ان بقیع میں مدفون اہل قبور کے لیے وہاں جا کر اس طرح کہو کہ اے مومنین مسلمین کے دیار کے مکینوں، تم پر سلام ہو، اللہ کی رحمت نازل ہو، پہلے گزر جانے والے اور بعد میں آنے والے سب پر رحمت ہو، اور ہم انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں۔ جنت البقیع کی زیارت کا تذکرے میں اختصار سے ملحوظ رکھتے ہیں۔ ان کے فضائل اور احادیث کے ذریعے کئی جگہ اور درج ہے، لہذا زیارت یقیناً عبادت ہے اور اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا کہ قبر مقدس کے بارے میں یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ کہاں واقع ہے، ہی نہیں کہا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ رات کی تاریکی میں انہیں دفن کیا جائے اور ان کی قبر کے نشان کسی کو نہ بتایا جائے۔ تاہم مدینے کی زیارت میں عموماً سیدہ طاہرہ کی زیارت کو جنت البقیع کی زیارت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، لہذا ہم بھی اس عام رائج معمول کے مطابق آپ کی زیارت کا ذکر کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت کی زیارت کا قصد کر کے السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت نبی اللہ، السلام علیک بنت حبیب اللہ، السلام علیک بنت خلیل اللہ، السلام علیک یا بنت صفی اللہ، السلام علیک بنت امین اللہ۔ زیارت ائمہ بقیع، السلام علیکم ائمۃ الہدی، السلام علیکم اہل التقوی، السلام علیکم علی حجج اہل الدنیا، السلام علیکم ایھا القوامون فی البریہ، السلام علیکم ایھا الصفوۃ، السلام علیکم اہل النجوى، اشہد انکم قد بلغتم ونصحتم وصبرتم فی ذات اللہ عز وجل۔ اللہ اکبر۔ بہت سی زیارتیں تاریخ میں موجود ہیں۔ جناب ابراہیم اور دیگر تمام اصحاب کی زیارت یقیناً عظیم سے عظیم تر زیارت ہے، اور خاص طریقے سے جناب ام البنین سلام اللہ علیہ، السلام علیکہ حسن مجتبی، السلام علیکہ زین العابدین، السلام علیکہ محمد باقر، السلام علیکہ جعفر صادق، السلام علیکہ زوجۃ ولی اللہ، السلام علیکہ زوجۃ امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا ام البنین، السلام علیکہ یا ام العباس ابن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وجعل الجنت منزلۃ مأواک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمیع شہداء صدیقین صحابہ الکرام مدفون فی البقیع جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔